أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سورہ فاطر کی آیتیں ہیں جس میں ارشاد ہوتا ہے، کیا انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی کہ دیکھتے کیسا تھا ان لوگوں کا انجام جو ان سے پہلے تھے، ان سے زیادہ شدید تھے قوت میں، اور نہیں ہے اللہ کہ عاجز کر سکے اس کو کوئی بھی چیز آسمانوں میں اور نہ ہی زمین میں. بے شک وہ جاننے والا قدرت والا ہے. اور اگر اللہ مواخذہ کرتا لوگوں کا بس سبب اس کے جو انہوں نے کمایا، تو وہ نہ چھوڑتا اس کی پیٹھ پر کوئی بھی جاندار، لیکن وہ مؤخر کرتا ہے ان کو ایک مقرر وقت تک، اور پھر جب آتا ہے وہ وقت تو بے شک اللہ ہے اپنے بندوں کو دیکھنے والا. اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم وکانوا اشد منہم قوۃ. ماضی کی مثالوں کو دیکھنا. کیا نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ طاقتور اور قوت رکھنے والا نہیں تھا؟ کیا فرعون موسیٰ علیہ السلام سے بڑا حکمران نہیں تھا؟ لیکن نہ نمرود ابراہیم علیہ السلام کو عاجز کر سکا، اور نہ ہی فرعون موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ سکا. اللہ اپنے بندوں سے غافل نہیں ہے. اللہ کے بندے کسی فرعون، کسی قارون، کسی نمرود کی پیروی کرنے کے لیے نہیں ہیں. جنہوں نے فرعونوں کی، نمرودوں کی، قارونوں کی پیروی کی، ان کا انجام اللہ بتانا چاہتا ہے. باوجود اس کے کہ وہ بڑی طاقت رکھتے تھے، فوجیں رکھتے تھے، بڑے حاکم تھے، لیکن ایک اللہ والے کو عاجز نہ کر سکے. جس کے ساتھ اللہ ہو وہ دنیا کے فرعونوں کے سامنے نہیں جھکتا. یہ آیتیں سوال کر رہی ہیں کہ کون ہے جو اللہ کا بندہ ہے. کیا اللہ کا بندہ وہ ہو سکتا ہے جو فرعونوں کے، دجالوں کے مکر کو نہ سمجھے، نہ جانے؟ اللہ کا بندہ وہ ہوتا ہے جو اللہ کے ارادوں کو جانتا ہے، اس کی منشا کو جانتا ہے. یہی علم دینے کے لیے اللہ کے بندے آتے ہیں. اللہ اپنے انبیاء کو بھیجا تاکہ اپنے ارادوں کا علم دیں. اپنے رسولوں کو بھیجا، اپنے اولیاء کو بھیجا، اپنے بندوں کو بھیجا. اللہ انسانوں سے محبت کرتا ہے، اس لیے انسانوں کو شعور دینا چاہتا ہے، اس لیے تدبر کی دعوت دیتا ہے. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ. ما ترکا کہتے ہیں کسی چیز کو چھوڑ دینا، اس کی مدد نہ کرنا. انسان اللہ کے بغیر ادھورا ہے. انسان کا وجود اللہ کے بغیر نامکمل ہے. اس لیے اگر اللہ انسان کو چھوڑ دے تو یہ کسی عذاب سے کم نہیں ہے. اللہ ظاہریہ کہتے ہیں پشے پس ڈال دینا، اور دابتا ابتدائی تخلیق کا مرحلہ. ہر جاندار کی ابتدائی تخلیق دابتا کہلاتی ہے. یہاں اس سے یہ مراد ہے کہ اللہ جب انسان کو چھوڑ دیتا ہے تو انسان کا سفر بجائے آگے جانے کے پیچھے کی طرف چل پڑتا ہے. بظاہر تو انسان مادی ترقی کر رہا ہے، ہیں گرچہ بلندی میں عمارات فلک بوز، ہر شہر حقیقت میں ہے ویرانہ آباد.
جس طرح کیڑے ہوتے ہیں، دابتا کی ایک صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ زمین میں دبتا رہتا ہے، یعنی انسان جس کی منزلیں آسمانی ہیں وہ زمینی کیڑا بن کے رہ جائے تو آگے جانے کے بجائے پیچھے کی طرف لوٹتا ہے۔ قرآن کریم کافروں کو بھی کہتا ہے شر الدواب، شریر جانور ہیں یہ۔ اگر انسان کیڑا بنے گا تو زمین میں ہی دبے گا اور زمین ہی اس کو کھا جائے گی۔ انسان جب اپنے اعمال کے سبب زمینی کیڑا بن جاتا ہے تو پھر اللہ اس کو چھوڑ دیتا ہے اور وہ اپنے مقام سے گر جاتا ہے۔ قرآن کریم کی آیت بتا رہی ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے غافل نہیں ہے، انہ کان بعبادہ بصیرا، وہ اپنے بندوں کے لیے بصیر ہے۔ اللہ کے کلام کو، اللہ کے مقصد کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اسی سے ہم اللہ کے بندے بنیں گے، اپنے تعلق کو اللہ سے جوڑیں گے۔ انسان کو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ انسانوں کا خیر خواہ ہے، وہ انسانوں کا دشمن نہیں ہے۔ اس کا کلام، اس کا قرآن پاک، اس کی تعلیم اس لیے نہیں ہے کہ آپ نابود ہو جائیں، برباد ہو جائیں۔ وہ آپ سے محبت کرتا ہے، اس لیے آپ کو شعور دینا چاہتا ہے۔ اس لیے ہر صدا پر تدبر کرنے کی ضرورت ہے، اس کا بندہ بننے کی ضرورت ہے۔ بندگی، عبادت، بندگی میں ہر چیز شامل ہے۔ آپ کا نظریہ، آپ کی سوچ، آپ کی زندگی کا مقصد، آپ کا عزم، آپ کا ارادہ، یہ سب بندگی میں آتا ہے۔ جب آپ کا نظریہ اللہ کے نظریے کے ساتھ ہو جائے، اللہ کا مقصد آپ کا مقصد بن جائے، آپ کی چاہت اللہ کی چاہت کے ساتھ ہو جائے، اسی کا نام بندگی ہے، راضی برضا ہو جانا۔ پھر اللہ کے بندے بھی بصیرت والے ہوتے ہیں، وہ اللہ کے نور سے دیکھنے والے ہوتے ہیں، پھر وہی کامیاب ہوتے ہیں۔ کھول آنکھ زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، اس جلوائے بے پردہ کو پردوں میں چھپا دیکھ، ایام جدائی کے ستم دیکھ، جفا دیکھ، بےتاب نہ ہو مارکائے بیم و رجا سے، بےتاب نہ ہو مارکائے بیم و رجا دیکھ، خورشید جہاں تاب کی زو تیرے شرر میں، آباد ہے ایک جہاں تازہ تیرے ہنر میں، جچتے نہیں بخشے ہوئے فردوس نظر میں، جنت تیری پناہ ہے تیرے خون جگر میں، اے پیکر گل کوشش پہم کی جزا دیکھ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔